یہ آپ کو طرح طرح کے اعتراضات کی وجہ سے جو رنج پہنچاتے ہیں اس پر آپ مغموم نہ ہوں۔ ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا تھا، ان پر بجلی پڑی اور یہ سب جل گئے، مر گئے۔ اگر کوئی نادان ہے، نادانی میں گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ہے تو غلط۔ ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس جرم کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جانا چاہیے تھا۔ حطۃ، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ سجدہ کرنے کی بجائے گھسٹتے ہوئے گئے، اور حطۃ کہنے کی بجائے کہتے ہیں حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے نے کہا تو ہفتے والے دن ان کو گھر میں سے جو کھال گزر رہی ہوتی یا قریب سے گزر رہی ہوتی وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم تو شکار کرنے نہیں گئے۔ تو یہ کہ ہیلے بہانے سے جرم بھی کر لیتے اور خود کو مطمئن بھی رکھتے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں، سو بے شک وہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے واضح دلائل آنے کے باوجود بچھڑے کو معبود بنا لیا، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو کھلا ہوا غلبہ عطا کیا۔ اہل کتاب کا یہاں پر ذکر ہے، اور خاص طور پر اہل کتاب سے مراد یہاں پر یہودی ہیں۔ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو ایک پوری کتاب لے کر آئے تھے، تو ایسے ایک کتاب آپ کیوں نہیں لے آتے؟ آپ یہ سن چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل ہوا، اور اس کی بہت ساری حکمتیں اور فوائد تھے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا جو عرصہ ہے یہ یاد ہے کسی کو کتنے سال؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو یہ کہتے آپ ہمیں کچھ دن ٹھہر کے کہتے ہیں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، یہ ہوا، تو ایک ہی بار پوری کتاب کیوں نہیں اترتی؟ آپ ایک ہی بار پوری کتاب لے کر آئیں نا ہمارے پاس، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ آپ سے وہ سوال کرتے تھے۔ دیکھیں، سوال کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دل کی تشفی ہو جائے، چیز نہیں پتہ اس کا پتہ چل جائے، اور ایک سوال ہوتا ہے اعتراض۔ اب ان کا یہ سوال کرنا دل کے اطمینان کے لیے نہیں تھا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اعتراض تھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی وحی مجھ پر نازل ہو رہی ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے کہ یہ سچ نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، اے میرے حبیب، یہ آپ کو طرح طرح کے اعتراضات کی وجہ سے جو رنج پہنچاتے ہیں اس پر آپ مغموم نہ ہوں۔ یہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کر چکے ہیں، بڑے بڑے اعتراضات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کیا سوال کیا؟ انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو بجلی نے پکڑ لیا تھا، ان پر بجلی پڑی اور یہ سب جل گئے، مر گئے، جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ اب یہ واقعہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پر اکثر ان کے جن جرائم کا یا جہالتوں کا جن کا ذکر ہے وہ بیشتر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو کچھ اشارہ کرتا جاؤں گا۔ تو یہاں پر ان کی جہالت یا ان کے برے قول میں سے جس چیز کا ذکر ہوا کہ انہوں نے کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو
بجلی نے پکڑ لیا، ان پر عذاب آ گیا۔ بھئی اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظلم تھوڑا ہے، اس کو ظلم کیوں کہا؟ ایک سوال ہے یہاں پر۔ ترجمہ سنیں پھر اس چیز پر غور کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھاؤ، تو ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو آسمانی بجلی نے پکڑ لیا، یعنی ان پر عذاب آیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرنا یا چاہت رکھنا یہ ظلم کیوں ہے؟ اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں اللہ کو دیکھوں تو یہ بری خواہش نہیں، اچھی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار خواب میں ممکن ہے، زندگی میں خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خاصہ حضور علیہ السلام کا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو جنت کی عظیم ترین نعمت دیدار الہی ہوگا۔ عظیم نعمت، جتنی جنت کی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ تو اللہ کو دیکھنے کی خواہش مذموم یہاں پہ کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، یا اس ڈیمانڈ پر ان پر عذاب کیوں آیا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بائی پاس کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا لن نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے حتی نری اللہ جہرۃ، یہ پہلے پارے میں ہم نے پڑھا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود اللہ کو ہم نہیں دیکھ لیں گے۔ یعنی امت اور اللہ کے بیچ جو رابطہ ہے، جو ذریعہ ہے، جو وسیلہ ہے، وہ نبی کی ذات ہے، اور انہوں نے نبی کی ذات کو بیچ میں سے نکال کر اللہ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تھی، اس لیے ان پر عذاب آیا تھا۔ تو یہاں پر یہ بیان ہوا کہ اے حبیب آپ مغموم نہ ہوں، یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی بڑی باتیں کہہ چکے ہیں، ان کو بھی تکالیف پہنچا چکے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا، اور پھر ان کی اور کیا جہالت تھی یا نادانی تھی۔ ثم اتخذوا العجل، انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اچھا یہاں پر بیان یہ ہوا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کہتے ہیں دلیلیں، دلائل۔ انہوں نے واضح دلائل، واضح معجزات دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی نادان ہے، نادانی میں گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ہے تو غلط کہ نادان کیوں رہا تو، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ سخت ہے۔ اس لیے جانتے بوجھتے غلط کام کرنے کی پکڑ زیادہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے یعنی واضح دلائل کے باوجود بچھڑے کی پوجا کی۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، سو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پھر ایک سوال ہے، آپ یہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو پھر ان کو سزا ملی تھی۔ سزا کیا تھی؟ انہیں کہا تھا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جاؤ اور اپنی گردنیں جھکا لو، جنہوں نے نہیں کی وہ تلواریں لو، ان کی گردنیں کاٹو۔ آپ کو شاید یاد ہو کتنے ہزار قتل ہوئے تھے؟ یہ 70,000 مفسرین نے لکھا ہے، 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو گئے۔ آج توبہ کی کوئی ویلیو نہیں ہمارے ہاں، روز رب کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے پچھلے پہر بندے آ مجھ سے مانگ، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ یہ حضور کی وجہ سے ہم پر کرم ہے، وگرنہ بنی اسرائیل سے غلطی ہوئی تھی تو 70,000 جانیں دینی پڑی، پھر بھی ابھی قتل جاری تھے۔ ابھی سارے وہ جو لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے والے قتل نہیں ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، یا اللہ ایسے تو قوم ختم ہو جائے گی، تو معاف کر دے، کریم مہربان ہے، رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ 70,000 تو قتل ہوئے اللہ کے حکم سے، اور پھر حکم یہ ہے کہ جو پھر قتل ہو گیا اپنی توبہ کے لیے وہ شہید ہے، اس کی معافی ہو گئی، اس کی وہ جو اس نے اپنی جان کو پیش کر دیا اس شرک کے بدلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے معاف کر دیا۔ معاف
کا لفظ یہاں پر کس لیے ہے؟ قتل تو ہوئے تھے 70,000. مفسرین کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اس جرم کی وجہ سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جانا چاہیے تھا. جیسے پہلی قومیں صفحہ ہستی سے مٹتی رہیں اللہ کے عذاب آنے کی صورت میں، تو ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا نہیں گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا. یہ بنی اسرائیل ہے جس کو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس دور میں قیادت عطا فرمائی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جو اولو العزم پیغمبر اور رسول ہیں، اور ایک ہم ہیں. کتنی آسان معافی ہے، درگزر کا معاملہ کتنا پیارا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. جیسے ایک مسافر اپنا زاد راہ ملنے پر خوش ہوتا ہے سفر کی حالت میں، اس سے زیادہ اللہ بندے کی توبہ پر خوش ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرمائے. تو فرمایا پھر ہم نے انہیں معاف فرما دیا. مزید ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا. یہ کتاب کو مان نہیں رہے تھے، کتاب پر عمل نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا. یہ نیچے ساری قوم، اوپر پہاڑ ہے. ان کو کہا جا رہا ہے اب پکا وعدہ کرو، عہد کرو، میثاق کرو کہ تم کتاب کو مانو گے، اس پر عمل کرو گے، نہیں تو پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور یہ تمہیں پیس کر رکھ دے گا، قیمہ بن جائے گا تمہارا. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم عمل کریں گے، اطاعنا، ہم اطاعت کریں گے، جو حکم ہوگا ہم اس کو مانیں گے. وعدہ کر لیا، پکا عہد کر لیا. لیکن جب وہ پہاڑ پیچھے ہٹ گیا تو پھر یہ اپنے عہد کو بھول گئے اور انہوں نے پھر عمل کرنا چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کے عیوب بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے عہد لینے کے لیے طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا اور انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا سجدہ شکر کرتے ہوئے اس دروازہ میں داخل ہو جاؤ. یہ بھی نہیں کہا گیا تھا کہ جب اس مقدس بستی میں تم جاؤ، وہ 2 مفسرین نے نام لکھے ہیں، جو بھی بستی ہے، جب اس میں تم نے داخل ہونا ہے تو سجدہ شکر کرتے ہوئے جانا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک عالی شان مقدس بابرکت جگہ میں آنے کا موقع دیا ہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ بھی ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. انہیں کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ. حِطَّةٌ، یا اللہ معاف فرما دے. تو یہ سجدہ کرنے کی بجائے گھسٹتے ہوئے گئے، اور حِطَّةٌ کہنے کی بجائے کہتے ہیں حِنطَةٌ، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں اناج چاہیے. تو زبان سے بھی غلط کہا اور عمل سے بھی غلط کیا، تو اس پر بھی ان پر پھر عذاب آیا. اور ان کی کیا برائی تھی، کیا ان کا جرم تھا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتہ کے دن حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. انہیں کہا گیا تھا کہ ہفتہ والے دن شکار نہ کرنا، اور انہوں نے ہفتے والے دن ہیلے بہانے کر کے خود کو مطمئن بھی رکھا اور نافرمانی بھی کی. شکار بھی جاری رکھا اور خود کو دھوکہ بھی دیتے رہے، ہم ایسے تو نہیں کر رہے، ہم تو یوں کر کے یوں کر رہے ہیں. حکم یہ تھا شکار نہیں کرنا، تو یہ کہتے ہیں ہم کون سا دریا پر جا کر مچھلیاں پکڑنے ہیں، ہم تو وہ جو ہمارے گھروں میں سے یا ہمارے علاقوں میں سے نالیاں گزرتی ہیں، ان میں جو حوض ہم نے بنائے ہیں، وہاں پر جو مچھلیاں آئی ہوتی ہیں تو یہ تو خود چل کر آئی ہیں نا ہمارے پاس، تو ہم نے ان کو اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے پکڑا، ہم شکار کرنے باہر تو گئے ہی نہیں. تو باقی پورا ہفتہ باہر جاتے اور جو مچھلیاں ان کے گھروں کی طرف سے گزرتی رہتی ہیں ان کو نہیں پکڑتے تھے، تو ان کا ایک روٹ بن جاتا ادھر سے گزرنے کا. تو ہفتے والے دن ان کو گھر میں سے جو کھال گزر رہی ہوتی ہیں، قریب سے گزر رہی ہوتی، وہاں سے پکڑ لیتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو شکار کرنے نہیں گئے. تو یہ کہ ہیلے بہانے سے جرم بھی کر لیتے اور خود کو مطمئن بھی رکھتے. تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا. پھر ارشاد ہے، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے کی وجہ سے،
یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اور نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے یہ بھی ان کے جرائم ہیں۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، انکار کیا ہے؟ ماننا ہی نہیں، کہ ہم اس آیت کو نہیں مانتے، ہم نہیں کر رہے۔ سوچیں ذرا، غور کیجئے گا، ہم کتنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، کھلم کھلا ڈٹائی سے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایسا میڈیا پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف ایک ماحول بناتا ہے۔ ایسے اینکر پائے جاتے ہیں جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں اور ان کے خرچ کروڑوں میں ہیں، اور ان کے ذرائع کیا ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں۔ وہ خبر دینے کے لیے نہیں لاکھوں کی تنخواہیں لے کر کروڑوں کا خرچ کر رہے، بلکہ وہ ایک ماحول بناتے ہیں، اور اس ماحول بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، ایک یونیورسٹی نے اعلان کیا تھا کہ جو یہاں کی اسٹوڈنٹ خاتون پردہ کرے گی اس کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے۔ پورے میڈیا پر شور نہیں اٹھ گیا تھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایکسٹرا نمبر؟ یہ نہیں کہا تھا کہ جو نہیں پہنے گی اس کے نمبر کٹیں گے، یہ نہیں کہا تھا، محض اتنا کہا تھا کہ جو پردے کا اہتمام کرے گی طالبہ اس کو ایکسٹرا نمبر ملیں گے۔ تو پورا میڈیا سراپا احتجاج بن گیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا کھلم کھلا انکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا اللہ کی آیتوں کے کفر کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ یہ یہودی حضور علیہ السلام کو کہا کرتے تھے آپ ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے دل خوبصورت غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ جتنی مرضی حکمت سے لبریز بات سنائیں، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ حکمت والی بات میرے دل پر اثر نہیں کرتی تو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی ڈھیٹ ہو تم، ہم تو یہی کہیں گے نا، نادان ہو، بے وقوف ہو۔ تو وہ اس کو فخریہ کہتے، اور لوگوں میں فخر کے ساتھ اس چیز کا بیان کرتے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ بڑا مخالف تھا، یہ بڑا کافر تھا، بڑا حضور کا دشمن تھا، لیکن حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، مجلس میں گیا، حضور کی باتیں سنی تو مسلمان ہو گیا، غلام بن گیا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس بات کو بطور فخر کہتے کہ ہمارے دل خوبصورت غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور اس پر کوئی ایسی چیز جو ہمارے حساب سے درست نہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، غلاف نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، تو وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ فرمایا یہ ان کی نادانیاں، سرکشیاں، بے ادبیاں اور کفر پر ڈھٹائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب یہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو گئے ہیں۔ اور ان کے کفر اور اس قول کی وجہ سے بھی جس میں انہوں نے مریم پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ ان کی منگنی ہوئی تھی ایک شخص کے ساتھ، اور پھر شادی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کیا، اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم یہ آج بھی تصور موجود ہے۔ آپ جز کو اگر دیکھیں، تحقیق کریں تھوڑی سی، تو یہ چیز آپ کو آج بھی مل جائے گی۔ بلکہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا، ایک جدید تفسیر میں، کہ اس عنوان پر انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ تم جس کو سن آف گاڈ کہتے ہو وہ سن آف مین ہے، سن آف گاڈ نہیں ہے۔ خیر نظریہ یہ بھی غلط ہے، نظریہ وہ بھی غلط ہے، وہ تو سن آف گاڈ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا حضرت مریم پر بہتان باندھنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کو سولی دی، لیکن ان کے لیے کسی شخص کو عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا، اور بے شک جنہوں نے اس کے معاملہ میں اختلاف کیا وہ ضرور اس کے متعلق شک میں ہیں، انہیں اس کا بالکل یقین نہیں ہے، ہاں وہ اپنے گمان کے مطابق کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔
یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، اس قول کی وجہ سے بھی ان پر عذاب ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، یہ بھی ان کا بڑا جرم ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بیان ہوا ہے کہ یہودیوں کا یہ قول بہت بڑا جرم ہے۔ کون سا قول؟ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو بڑا جرم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، یا ان کے قتل ہونے کے معاملے پر فخر کر رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم کسی غلط کام پر اگر فخر کریں گے تو ہم بہت بڑے مجرم بن جائیں گے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، شیخی میں لوگ برائی کی طرف خود کو منسوب کر رہے تھے، میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لعنت ہے ان لوگوں پر جس نے جرم کیا، رات کی تاریکی میں اللہ نے پردہ ڈالا اور اس نے صبح خود پردے کو چاک کر دیا۔ ملعون ہے وہ شخص، جرم ہوا تھا، اس سے چھپ گیا تھا رات کی تاریکی میں، لیکن وہ فخر کر رہا ہے، لوگوں کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ چونکہ فخر کر رہے تھے اس بات پر، مفسرین کہتے ہیں وہ چونکہ فخر کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور نزول مسیح کے وقت اہل کتاب میں سے ہر شخص اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہوں گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ ایک تو سود کے ذریعے سے وہ مال کھاتے تھے، دوسرا کوئی موقع ملتا کسی کا مال ہڑپ کرنے کا تو اس موقع کو بھی وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اہل کتاب میں سے بہت سارے اہل ایمان بھی ہوئے، ان کے بارے میں ارشاد ہے، لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کا ابلاغ کرنے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔